ناظرین، لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور گینگ ریپ کے اسکینڈل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ متاثرہ خواتین اور پولیس کے مطابق غیر ملکی خواتین کے ساتھ لاہور میں یہ واقعہ 29 جون کو پیش آیا تھا، جس کے بعد 2 جولائی کو پولیس نے ان خواتین کو بازیاب کروانے اور ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا۔ اس کیس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ کے رکن علی ڈار کے بھانجے رضا ڈار مرکزی ملزم ہے، جن کی وجہ سے اس پورے کیس نے سیاسی رنگ بھی اختیار کر لیا ہے۔ اور سینیٹر فیصل باوٹا کے بعد پی ٹی آئی نے بھی آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار اس وقت اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں، جبکہ کل پولیس نے اس کیس سے جڑے مزید 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ مگر اس کیس میں پولیس کے کردار اور دعووں کو لے کر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس کیس میں 2 غیر ملکی خواتین میں سے ایک کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے، جبکہ دوسری کا تعلق وینزویلا سے ہے، جو اسپین میں رہائش پذیر تھی، جنہوں نے 2 جولائی کو مبینہ اغوا سے رہائی پانے کے بعد درج FIR میں رضا ڈار سمیت دیگر ملزمان پر حبس بیجا میں رکھنے، اغوا کے دوران درندگی اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور رہائی کے بدلے بیرون ملک مقیم اہل خانہ سے 15 لاکھ امریکی ڈالر تاوان کا مطالبہ کرنے جیسے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ مگر اب یہ دونوں خواتین میڈیکل ٹیسٹ کروانے اور میجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد بیرون ملک روانہ ہو گئی ہیں، جس کے بعد آج DIG فیصل کامران نے اس پورے کیس سے متعلق تفصیلی پریس کانفرنس کی، جہاں انہیں صحافیوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم بات یہ ہے کہ جمعرات کو لاہور پولیس نے اپنی پریس ریلیز میں خواتین کو 2 روز کے اندر بازیابی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہالینڈ سے موصول اغوا کی 15 کال پر پولیس کو 2 گھنٹوں میں خواتین کی بازیابی کا ٹاسک دیا تھا، جس کے بعد 2 گھنٹے میں دونوں خواتین کو بازیاب کرا لیا گیا۔ مگر کل اس حوالے سے جو فوٹیجز سامنے آئی اور خواتین کے 164 کے بیان نے پولیس کے دعووں پر سوال اٹھا دیے ہیں، کیونکہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین خود گاڑی سے اتر کر بھاگی اور ایک دکان میں پناہ لی، جس کے بعد ایک خاتون نے بیرون ملک اپنے والد کو کال کی، جنہوں نے پولیس کو معاملے سے آگاہ کیا اور پھر پولیس ان خواتین تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی، جس پر آج DIG آپریشنز فیصل کامران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریڈ کر رہی تھی، اسی لیے اغوا کاروں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پولیس پیچھے ہے، اسی لیے ملزم نے لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ پیسے آ گئے ہیں، چلیں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑتا ہوں، اسی لیے خواتین کی رہائی ممکن ہوئی۔ میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ سرگودے میں ریڈ ہو رہا ہے، شادرہ والے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، ڈیفنس میں ریڈ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ان کی بی پارٹیز میں پولیس پیچھے پہنچ رہی ہے۔ امیڈیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو ملزم تھا وہ ان دونوں خواتین کو گاڑی میں بٹھا کے ان کو یہ کہہ کے، جس کا ثبوت 164 کی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہہ کے کہ جی بس ٹھیک ہے، پیسے آ گئے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ایئرپورٹ۔ بھٹا چوک پہنچ کے یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ایئرپورٹ نہیں لے کے جا رہا، وہ گاڑی سے چھلانگ مارتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ جیسے ہی گاڑی سے نکلتی ہیں، ان لڑکیوں کا باپ، کیونکہ ان لڑکیوں سے رابطے میں ہوتا ہے تھرو وائس میسج، واٹس ایپ، کانفرنس کال ہوتی ہے ASP ڈیفنس کی اس کے کارلوس سے، اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ آئی ہیں۔ اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کیس میں ایک SHO کی معطلی پر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جنہیں رات گئے میجسٹریٹ کے گھر میں داخل ہونے پر معطل کر دیا گیا تھا، جس پر آج DIG سے سوال ہوا کہ وہ SHO گیا تو آپ کے حکم پر تھا، تو کیا آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ۔ اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے SHO کو وہاں پہ بھیجنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ اگلے دن صبح جاتے ہیں ان کو لے کے جج صاحبان کے پاس، وہاں پہ جج صاحبان ان کا جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات کو ہم نے اسی جو 3 جولائی کو ایک دن آگے ٹکٹ کیا تھا، اس پہ ان کو ڈچ ایمبیسی اور ان لڑکیوں کے اصرار پر ان کو فوری طور پہ ہم نے پھر روانہ کیا، ایئرپورٹ چھوڑ کے آئے۔ DIG فیصل کامران کہہ رہے تھے کہ 2 جولائی کی صبح 5 بجے خواتین کی فلائٹ تھی، اس سے پہلے ان کے میجسٹریٹ کو بیانات ضروری تھے، اس لیے ہم نے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ کیا۔ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے SHO کو ان کے گھر بھیجنا پڑا۔ اگر لڑکیاں بغیر بیانات کے چلی جاتی تو انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل فورمز ہم پر سوالات اٹھاتے۔ اس کے علاوہ اسی کیس میں باس نامی ایک کردار کو لے کر بھی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ باس کون ہے، جس کے بارے میں متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ باس دیگر ملزمان کو فون پر ہدایات دے رہا تھا۔ DIG فیصل کامران نے اس بارے میں بتایا کہ باس ایک وحید نامی شخص ہے جو ایک غنڈہ ہے۔ اس دوران صحافی نے کہا کہ باس علی ڈار ہے،
पुलिस इसे छुपा रही है। तो सुनिए डीआईजी ने क्या जवाब दिया। बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी 10 बच्चों की वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होकर आ चुका है। ये छुपा रहे हैं उसको, गलत बयानी है। इस पूरे केस में उठने वाले सवालात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहेंगे, ये जो लाहौर वाक़या है, इसकी आपके ख्याल में तहकीकात सही तरीके से हो रही हैं, क्राइम ब्रांच सही तरीके से काम कर रहा है, और क्या पंजाब हुकूमत इस तमाम तर मामले पर असरअंदाज तो नहीं हो रही? देखें, इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है और एक नॉन इशू को जो है वो इशू बनाने की कोशिश हो रही है, और ख़ास तौर पे इस मामले को हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं, और उस हवाले से इस मामले को जो है वो दाएं बाएं से खींच के जो है वो एक यानी एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है कि उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। हालांकि अगर उनका कोई अजीज़ है भी तो किसी अजीज़ ख़्वाह उसका कितना ही नज़दीकी रिश्ता क्यों ना हो आपसे, आप उसके कौलो फेल के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। हर इंसान जो है वो अपने कौलो फेल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। इस बात को आइन वाज़े करता है, कानून वाज़े करता है, इस्लामी शरीयत जो है वो वाज़े करती है। तो फिर ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि घटिया ज़हन है वो कि जो एक यानी ख़ास मोटिव के तहत जो है वो इस मामले को जो है वो छाड़ रहे हैं। जहाँ तक इस मामले की हकीकत का तल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं कि रज़ा डार साहब जो हैं उनका इन ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला था, उसमें कोई लेन देन का इशू भी था। शायद उन्होंने ये सोचा हो कि मैं उनको यहाँ पे बुला के तो थोड़ा उनको जो है वो सकरू करूँगा तो मेरे जो पैसे उनके में हैं वो मुझे मिल जाएंगे या मैं वसूल कर सकूँगा। उस मामले को जो है वो मिस हैंडल किया गया। जैसे ही ये मामला रिपोर्ट हुआ है लाहौर पुलिस को, उसके बाद ये डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने भी इस बात को जो है वो वाज़े किया, और वैसे भी ये रिकॉर्ड के ऊपर हर चीज़ मौजूद है कि एक एक लम्हा जो है इसमें जो है वो रिपोर्टेड भी है और उसमें एक्शन हुआ है। कोई डिले नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस। लेकिन और फिर जो एविडेंस थी उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रिकॉर्ड पे लाया जाकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। आप जो बात कर रहे हैं, वो मुल्ज़म जो है जिसके मुतल्लिक़ ये कह रहे हैं कि वो बड़ा करीबी अजीज़ है, तो क्या उसको जो है वो अगर वो करीबी अजीज़ ना होता तो शायद वो प्री अरेस्ट बेल पे होता। आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब कि ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, लेकिन एक आम शख्स होता अगर और आम मुल्ज़िम होता, उस पर ये इल्ज़ाम कोई गैर मुल्की ख़वातीन लगाती, एक खातून भी नहीं कई ख़वातीन इल्ज़ाम लगाती, तो क्या इस मामले को भी ऐसे ही डील किया जाता जिस तरह इस मामले को कर रहे हैं? मैं कहता हूँ इसकी अहमियत ही कोई ना होती, इस मामले को कोई पूछता ही ना। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, एक और बहुत अहम सवाल ये है कि रात गए एसएचओ का क्या काम था जज साहब के घर छापा मारना और फिर उसके बाद उसको मुअत्तल कर दिया गया। जो सहाफ़ियों ने आज सवाल किया डीआईजी ऑपरेशन से कि फिर मुअत्तली तो उसकी बनती थी जिसने एसएचओ को वहां पर भेजा, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? देखिए, अब यही तो बात है। डीआईजी तक फिर आप क्यों ठहरते हैं? आप मेरा ख्याल है कि फिर आईजी को भी मुअत्तल हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर पूरी लाहौर पुलिस बल्कि पूरी पंजाब पुलिस को ही मुअत्तल कर दें। देखें, सूरत ये है कि आप इस मामले में जो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने उठाया है, देखें उन ख़वातीन की कोई सुबह 5 बजे जो है बैरून मुल्क उनकी रवानगी थी, जबकि उनका दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करना आज बस ज़रूरी था। अगर वो रिकॉर्ड ना होता तो बाद में फिर इसी बुनियाद के ऊपर जो है ये सारा मीडिया, आप भी हम भी सब ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे होते, उस एसएचओ को भी, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी
اس ڈی آئی جی آپریشن کو بھی کہ بھئی آپ نے یہ کیوں ان کا دفعہ 164 کا بیان نہیں کیا، کیوں آپ نے جو ہے یہ اتنی بڑی غلطی کی، آپ ملزموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ملزموں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہے وہ رات ان کا بیان دفعہ 64 کا ریکارڈ کر لے ان کی بیرون ملک روانگی سے پہلے۔ وہ ایس ایچ او کو اوپر سے فورس کیا گیا ہوگا کہ بھئی آپ جائیں، ہر قیمت پہ جو ہے وہ جج صاحب تک یا ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب تک پہنچے، لیکن وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب جو تھے وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھے۔ بہرحال وہ ان تک پہنچا تو اس کے پہنچنے میں جو ہے وہ تھوڑا اس سے غلطی یہ ہوئی کہ شاید وہ اس نے جو ہے وہ گیٹ ناک کیا، وہ کہتا ہے کہ پہلے کھلا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ اس گیٹ سے جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا۔ جج صاحب اس کے اوپر ناراض ہوئے، ان کی ناراضی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ایس ایچ او کو بھی سزا اس لیے دی گئی کہ بھئی آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ایک قانونی ماہر کے طور پہ میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں اور اس پہ اپنی قانونی رائے دیجیے گا کہ اس طرح کی اگر باہر سے خواتین آتی ہیں، بے شک وہ وزٹ ویزے پہ ہیں، پرماننٹ ویزے پہ ہیں، لیکن ایک اس طرح کا الزام، اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں لگتا خواتین کو باہر بھیجنے سے تحقیقات متاثر ہوں گی اس تمام تر معاملے کی؟ زیادہ بہتر ہوتا خواتین یہاں رہتی اور فیس کرتی اور جو معاملہ ہوتا پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جاتا ہے؟ ایز قانونی ماہر بتائیے۔ دیکھیں، قانونی ماہر کے طور پہ یا قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ جب ان کا 164 کا بیان ہو گیا ہے تو یہ جو صاحبان اب اس بات میں سے جو ہے وہ طوفان بپا کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ کمپلیٹ ایویڈنس، انڈیپینڈنٹ ایویڈنس جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹو دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی۔ اب اس سے بڑھ کے انویسٹیگیشن ایجنسی کو ان ملزمان کو چلان کرنے، ان کو پروسیکیوٹ کرنے اور ان کے خلاف عدالت میں کیس چلانے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مرحلے پہ وہ اگر تشریف نہیں لاتی واپس بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تو یہ دفعہ 164 کا بیان ملزموں کو سزا دلانے کے لیے سفیشینٹ ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کیس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کیس کا اینڈ جو ہے اس میں دو ہی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی کیس جب فار پروسیکیوشن عدالت میں جاتا ہے اس کے دو ہی اینڈ ہیں، یا تو ملزم بری ہوتے ہیں یا ملزمان کو سزا ہوتی ہے۔ اس کیس میں میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اگر ملزمان کو کوئی معافی تلافی یا کوئی کمپرومائز کی صورت نہ ہوئی، کیونکہ جو بھی مدعی ہوتا ہے وہ ہمارے قانون میں گنجائش ہے کہ وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اپنے بیان کو واپس لے سکتا ہے یا کمپرومائز کر سکتا ہے، تو اس کیس میں دفعہ 164 کے بیان کے بعد میری یہ رائے ہے کہ اس میں ملزمان کو سزا ہوگی۔ فیصل باوڈا صاحب کے بیان کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کا نائب وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگنے کا مطالبہ درست ہے یا وہ اس معاملے کو ایک سیاسی رنگ دے رہے ہیں؟ انتہائی بے بنیاد ہے، بے بنیاد ہے، بلا جواز ہے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ نہ سیاسی انداز سے نہ کسی اور انداز سے کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اسحاق ڈار صاحب انتہائی محنتی، باوقار اور شریف انسان ہے، ہر بندہ جو ان کو جانتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، لیکن کسی بھی ایک اچھے انسان کے رشتہ داروں میں، اس کے ملنے والوں میں کوئی آدمی بھی جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، کسی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہمیں نہیں معلوم، ہم کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ رضا ڈار صاحب جو ہیں اس میں 100% گناہ گار ہیں یا رضا ڈار صاحب جو ہیں وہ اس میں بے گناہ ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن ان کے گناہ گار ہونے کی صورت یا بے گناہ ہونے کی صورت، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ، کیونکہ وہ ایک عاقل بالغ انسان ہے، وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں، تو اگر کسی کا اس میں اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے تو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کیس میں مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور نے اس کی مدد کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے متعلق میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگر اس معاملے کا ان کو معلوم ہوا ہوگا تو انہوں نے بالکل یہی کہا ہوگا کہ بھی اس کا میرٹ کے مطابق جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے
جس کی بنتی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ 22 دن رہ گئے ہیں، 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں، اور جو کیمپیننگ ہم دیکھتے ہیں نا، کہیں پر بھی الیکشن ہونے ہوں تو الیکشن کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کیمپین چلا رہی ہوتی ہیں۔ ابھی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں، مرکزی قیادت جا نہیں پا رہی، انٹرنیٹ وہاں پر بند ہے، راستے بند ہیں، کس طرح کروائیں گے آپ لوگ الیکشن؟ دیکھیں، یہ انٹرنیٹ کے بند ہونے یا کوئی راستوں کے بند ہونے کی جو بات ہے، اس میں جس حد تک پراپاگیٹ کیا جا رہا ہے یہ سچائی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ان کو اختیار کیا گیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کہ اس معاملے میں آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس میں بتدریج جو ہے وہ بہتری لائی جائے، اور لوگوں کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو جاری رکھ سکیں، اور وہاں پہ جتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور جس طرح سے 3 بڑی پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو اناؤنس کیا ہے، جس قسم کا لوگوں میں جوش جذبہ پایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ود ان اے ویک وہاں پہ جو الیکشن کمپین ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ جائے گی۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے میں کیمپین شروع ہو جائے گی۔ جو مظاہرین کے مطالبات ہیں ان کو ماننا یا نہ ماننا ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا الیکشن سے پہلے مظاہرین کے مطالبات کو ٹیبل ٹاک پر لے آیا جائے، مذاکرات کی ٹیبل پر لے آیا جائے، زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں ٹیبل ٹاک پہ وہ مطالبات یا مذاکرات موجود تھے، ٹیبل پہ ہمیں چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں۔ ہم آخری لمحے تک ان کو ریکویسٹ ہی کرتے رہے کہ آپ ٹیبل چھوڑ کے نہ جائیں، اور آپ یہ لانگ مارچ کی کال جو ہے اس کو مؤخر کریں، اور آپ اس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انسانی جانوں کے نقصان کا باعث بنیں گے، تو آپ مہربانی کریں کہ آپ ٹیبل پہ موجود رہیں، اور ان ایشوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ الیکشن ہونے جا رہا ہے، نیا مینڈیٹ آئے گا، نئے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، ان سیٹوں کے متعلق اور دوسرے معاملات سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو بہتر طور پہ ہینڈل کر سکیں گے، لیکن وہ لوگ خود جو ہے زبردستی ہمارے روکے اور ہماری ریکویسٹ کے باوجود وہ اس طرف گئے ہیں، اور انہوں نے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کیا، جس کو سیکورٹی فورسز نے، آزاد کشمیر کی حکومت نے راولہ کوٹ تک محدود کر دیا ہے۔ اب وہ وہاں سے اس کو نہیں باہر لا سکے، لیکن وہیں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو کال آف کریں، تو پھر میں آپ کی طرف سے یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین آفر ہے، انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کال آف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ مولانا جو ہے وہ اس بات کو آگے حکومت تک جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال رانا صاحب، ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کچھ گلے شکوے ایک بار پھر کر رہے ہیں حکومت سے، تو اس بار ان گلے شکووں کو کس طرح سے ایم کیو ایم کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم ایم کیو ایم کے گلوں کو یا ان کے شکووں کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ عزت احترام دیتے ہوئے ہم بالکل ان کے ساتھ متفق ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں جو فردر بلدیاتی اداروں کو یا جو پروونشل فائنانس کمیشن کے اجرا اور اس کو جو ہے وہ جو فنڈز ہیں، جس طرح سے مرکز سے صوبوں کو جاتے ہیں، صوبوں سے آگے ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور تحصیل کی سطح پر جو ان کا موقف ہے، ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے موقف کو درست سمجھتے ہیں، لیکن آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور کنسنسس جو ہے اس میں پیپلز پارٹی ایک ہماری بڑی کولیشن پارٹنر ہے، ان کے ساتھ ہم نے یہ بات اٹھائی ہے، اور اس کے اوپر وہ کئی دفعہ ہم سے ناراض بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے بار بار اٹھائی ہے۔ اگر اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے گا تو بالکل ہم اس امینڈمنٹ کو لانے کے لیے تیار ہیں، جو مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا۔